محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو سعودی عرب کے شہر نجران کا ہے، جہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے۔ دراصل لڑکے کو اس کے ماں سے ملانے کے بعد قتل کرنے کے لیے لے جایا جائے گا۔ جب جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں، اس کی سانسیں بند ہو گئیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور زبان سے کچھ بھی بول نہیں پائیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماں کی کیا حالت ہوگی، اس کے بچے کی اور اس کے گھر والوں کی، چونکہ کچھ ہی دیر بعد قتل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے اور اس وقت بہت ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آپ نے بھی شاید اس سے پہلے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک لڑکے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن مرسل ہے، اس کے اپنے کزن کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی اور یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ اس کے ہاتھوں سے اس کا قتل ہو گیا۔ سعودی پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا۔ کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ سزا سنائی کہ قتل کے جرم میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ دوستو، سعودی عرب کے اندر اسلامی قانون ہے اور مذہب اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو اب اس کے ورثہ کو اختیار ہوگا، یا تو وہ اس قتل کے بدلے قتل کی مانگ کریں کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر وہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے، درہم یا کچھ مال وغیرہ یا کوئی چیز لے کر کے کمپرمائز کر لے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بنا کچھ لیے اس کو معاف کر دے۔ مذہب اسلام میں معافی کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ شاید اسی امید پر محمد بن مرسل کے خاندان والوں میں سے جوان، بچے، بوڑھے سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کر کے مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگیں گے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کیا وہ ہم سے کوئی چیز لے کر انہیں معاف کر دے، یا پھر اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو جو بھی ڈیمانڈ ہوگی ہم اس کو پوری کریں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ محمد بن مرسل کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دوستو، آپ یقین کریں، سعودی عرب کی تاریخ میں شاید ایسی معافی کہیں نہیں دیکھی گئی ہوگی۔ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر کے انہوں نے اپنے دستاریں اتار دیں اور اپنے دستار اتار کر کے اس مقتول کے قبیلے والوں کے قدموں میں ڈال دیا کہ تم لوگ اس کو معاف کر دو۔ جب اس سے بھی نہیں ہوا تو لوگوں نے اپنے آپ کو جانور ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھوٹے سے باندھ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے سامنے جانور بن کر کے تم سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ جب اس سے بھی نہیں ہوا تو لوگوں نے اپنے گھٹنے باندھ دیے۔ زمین پر وہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور منتیں کی، سماجتیں کی، لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں نکلا۔ حد تو تب ہو گئی جب اس مجرم محمد بن مرسل کے ایک چھوٹے سے لڑکے جس کی عمر شاید 3 یا 4 سال ہوگی، اس نے بھی معافی مانگی۔ بچے کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ اے لوگو، طالب کو دیکھ کر کے عرب کا ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو ضرور معاف کر دینا چاہیے۔ محمد مرسل کے خاندان والوں نے اس طرح سے معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا کے اندر دیکھی جانے لگی، خاص طور سے عرب کے اندر کافی زیادہ وائرل ہوا۔ وہاں کا ہر شخص محمد بن مرسل کی معافی کی درخواست کرنے لگا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی تاج والے کے پاس تھا اور نہ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس، بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف انہی کے پاس تھا جس کے گھر والوں کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ اگر چاہتے تو قتل کا بدلہ قتل سے لیتے، یا پھر کچھ لے کر کے چھوڑ دیتے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتے۔ اور یہ اسلام کا قانون ہے کہ جس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ جو مجرم ہے اسے بہرحال سزا ملے گی، چاہے اس کے سپورٹ میں پوری دنیا کھڑی ہو جائے تو اسے بچا نہیں سکتی۔ ان لوگوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں ریال کو ٹھکرا دیا۔ 1000 معافی اور 1000 منتیں سماجت کرنے کے بعد بھی محمد بن مرسل کو معافی نہیں ملی۔ عدالت کے حکم پہ 20 ستمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی، اور شاید یہ سعودی عرب کا پہلا ایسا واقعہ تھا
जिसके अंदर लोग कातिल पर भी रोए थे, जिसका कत्ल हुआ था उस पर भी रोए और दोनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे थे। शायद ये तारीख का ऐसा वाहिद कातिल था जिसके लिए उसके माँ बाप भाई बहन समेत और अरब का हर शख्स दुआ कर रहा था। उसकी माँ बीवी और बच्चों समेत पूरा अरब रो पड़ा था। और जो ये वीडियो देख रहे हैं माँ बेटे का, उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम अपनी जगह पर हमेशा से अटल हैं और हमेशा अटल रहेंगे। इस्लाम के कानून के अंदर न कभी कोई तब्दीली हुई है और न कभी हो सकती है। अगर हम इस्लाम के शुरुआत के दौर को देखें, जबकि हम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही महदूद थे, उस वक्त एक औरत ने चोरी की थी और इस्लाम में चोरी की सजा चोर के हाथ काट दिए जाएं। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक बड़ा ही मजबूत है। सहाबा ने कहा वो रईस लोग हैं, शायद ऐसा अगर किया जाए तो हमें उनकी तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उन्होंने यह मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस औरत को छोड़ दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आप काफ़ी नाराज़ हो गए और फरमाया कि ये चोरी मेरी बेटी फातिमा करती तो मैं मोहम्मद खुद उसके भी हाथ काट देता। ये मजहब इस्लाम का कानून है जिसके अंदर छोटे बड़े, गोरे काले, अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता। आपने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े रईस लोग भी सारे कोशिश करने के बावजूद भी मोहम्मद बिन मुरसल को नहीं बचा सके। और आज हमारे यहाँ सारे सबूत होने के बावजूद भी लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। काश ये कानून पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज हो जाता, इंसाफ हर जगह होता, ताकि खून खराबा, चोरी डकैती और दीगर जराइम को आसानी के साथ रोका जा सके। मुहतरम अजीज दोस्तों, आप भी उन दोनों के लिए दुआए मगफिरत करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम गुनाहें बख्श दे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।